دوسری بات نسب کے حوالے سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک تو اسلام نے یہ اہمیت دی ہے نسب کو کہ اسلام نکاح پر زور دیتا ہے، خاندانی سسٹم پر زور دیتا ہے کہ پورا ایک خاندانی سسٹم ہونا چاہیے مسلمانوں کا۔ دوسری طرف حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے معزز کون ہے؟ آپ نے فرمایا اتقاہم، جو جتنا اللہ کا ڈر دل میں رکھے گا وہ اتنا ہی معزز ہے اللہ کی نظر میں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تمہارا نسب اس لیے بنایا ہے تاکہ تعارف ہو کہ بھائی یہ کراچی کا رہنے والا ہے، یہ فلاں علاقے کا رہنے والا ہے، یہ حیدرآباد کا ہے، یہ میرپور خاص کا ہے، یہ جو ہے نا سندھی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچ ہے، یہ تعارف کے لیے کہ آپ کو کوئی کہے کہ بھائی عبداللہ نے کہا تو آپ پوچھیں بھائی کون سے عبداللہ نے کہا، تو آپ کہو وہ جو پٹھان ہے یا وہ جو سندھی ہے یا جو بلوچ ہے۔ تعارف مقصود ہے اس سے۔ اللہ کی نظر میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کا معیار خاندان نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان کوئی بڑا خاندان تو نہیں تھا، وہ تو افریقہ کے رہنے والے تھے، حبشی تھے، نہ ان کا رنگ کوئی اچھا تھا، نہ کوئی ان کا قد کاٹ اچھا تھا، نہ ان کی جسامت، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو ظاہری طور پر ہم یہ کہیں کہ ان میں یہ کمال، یہ خوبصورتی ہے۔ اور ابو لہب حضور کے چچا تھے، ابو لہب یہ حضور کا چچا تھا جس کے بارے میں پوری قرآن کی سورت نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور یہ ہلاک اور برباد ہو جائیں، وہ حضور کا چچا تھا۔ تو ایک طرف حضرت بلال ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جب معراج کی شب میں جنت میں گیا تو مجھ سے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے صحابی حضرت بلال ہیں جو جنت میں آپ سے آگے آگے چل رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ابو لہب جو آپ کا چچا ہے، اس کے بارے میں قرآن میں پوری صورت آ گئی کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اس کی بیوی کے بارے میں وعید اور یہ سارا قرآن نے ذکر کر دیا، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ۔ یہ بات تو طے ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو بھی نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اموال کو نہیں، اعمال کو۔ اللہ اموال کو نہیں دیکھتا، اعمال کو دیکھتا ہے، صورت کو نہیں دیکھتا، دل کو دیکھتا ہے۔ تو اگر ایک نچلے خاندان کا آدمی ہے لیکن وہ شریعت پر عمل کرتا ہے، وہ ہزار درجے بہتر ہے، ان کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے اس شخص سے جو شریعت پر عمل نہیں کرتا، چاہے وہ قریشی ہو، چاہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ سید ہو، چاہے بنو ہاشم میں سے ہو۔ ابو لہب بھی تو بنو ہاشم میں سے تھا، ابو لہب بھی تو قریشی تھا، ابو لہب بھی تو انہی عبد المطلب کی اولاد میں سے تھا، بنو ہاشم تھا، قریشی تھا، عربی تھا، حضور کا چچا تھا، سب کچھ تھا، لیکن یہ رشتہ داری حضور کی یہ رشتہ داری اس کے کسی کام نہیں آئی۔ بلکہ حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا فاطمہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا عباس لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ اے فاطمہ قیامت کے دن میرا نسب تمہارے کام نہیں آئے گا، اے عباس قیامت کے دن میرا نسب تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اور آپ نے آگے یہی فرمایا ان اولی الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جو شریعت پر عمل کرتا ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کہیں کا بھی ہو، عربی ہو عجمی ہو، وہ میرے قریب ہوگا جو میری سنتوں کے قریب ہوگا۔ جو میری سنتوں سے دور ہوگا تو میرا رشتہ دار ہو کر بھی مجھ سے دور ہوگا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اپنے اہل بیت کو مخاطب کر کے کہا کہ قیامت کے دن میں تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور اسی کے ساتھ ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ نسب کے بارے میں ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو میں نے عرض کیا کہ نسب
انسان کے لیے کسی کام کا نہیں. جب صحابہ نے حضور سے پوچھا من اکرم الناس, کہ یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے معزز کون ہے, آپ نے فرمایا اتقاہم, جو جتنا زیادہ متقی ہے اتنا زیادہ معزز ہے. صحابہ نے فرمایا لیس عن ھذا نسألک, ہم آپ سے یہ نہیں پوچھنا چاہتے. تو حضور نے فرمایا یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ. آپ نے فرمایا کہ پھر اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو حضرت یوسف سب سے معزز شخص ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود بھی نبی ہیں, ان کے والد بھی نبی ہیں, ان کے دادا بھی نبی ہیں, اور وہ حضرت ابراہیم ان کے دادا ہیں. صحابہ نے فرمایا لیس عن ھذا نسألک, یا رسول اللہ ہم آپ سے یہ بھی نہیں پوچھنا چاہتے. آپ نے فرمایا فعن معادن العرب تسألون, کیا تم مجھ سے عرب کی نسل کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو کہ عرب میں سب سے معزز کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا ہاں. آپ نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا, کہ تم میں سے جو شخص جاہلیت میں اعلیٰ تھا, جاہلیت میں افضل تھا, جاہلیت میں بہتر تھا, اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور دین کا علم, دین کی تفقہ, دین کی سمجھ حاصل کر لیتا ہے, تو اسلام میں بھی اس کا مرتبہ بلند ہوگا, اسلام میں بھی وہ اعلیٰ مرتبے کا ہوگا. دیکھیں اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے, اس کی مثال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد بن ولید کی شجاعت اور بہادری یہ اسلام سے پہلے بھی تھی. احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فتح کے بعد حملہ کرنے والے حضرت خالد بن ولید تھے, جنہوں نے مسلمانوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کیا تھا. انہوں نے قیادت کر کے مسلمانوں کو شکست دی تھی احد میں. تو اس وقت بھی جنگجو تھے, اس وقت بھی بہادر تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا مانگی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب, کہ یا اللہ اسلام کو حضرت عمر کے اسلام سے عزت دے. مطلب یہ تھا کہ جب یہ اسلام قبول کریں گے تو اسلام کو عزت ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جرت اور بہادری اسلام سے پہلے بھی تھی. تو اسلام نسب کو اس حیثیت میں تو تسلیم نہیں کرتا کہ نسب کی وجہ سے کسی کی برتری کسی پر ثابت ہو کہ یہ اعلیٰ خاندان کا ہے, یہ نچلے خاندان کا ہے. اسلام اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا. لیکن اس بات کا شریعت لحاظ رکھتی ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام سے پہلے اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی اچھے کام سے تعلق رکھتا ہے, اسلام لانے کے بعد بھی شریعت اس کو معتبر مانتی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سپہ سالار بنایا, حالانکہ بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو ان سے پہلے اسلام لائے تھے, ان سے پہلے اسلام قبول کیا تھا, ان سے قدیم تھے, ان سے زیادہ پرانے تھے. لیکن حضور نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار اسی لیے بنایا کہ حضور کو پتا تھا کہ ان کے پاس یہ کمال ہے, یہ خصوصیت ہے, یہ فن ہے ان کے پاس, تو آپ ان کو سپہ سالار بنایا کرتے تھے بہت سارے غزوات کے اندر, بہت سارے سرایا کے اندر. اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ شریعت اس چیز کو بالکل اگنور نہیں کرتی کہ آپ یہ کہیں چاہے جتنے بھی بڑے خاندان کا ہے, جتنا بھی بڑا اچھا کام کیا ہو, میرے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شریعت دین فطرت ہے, اسلام دین فطرت ہے. اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ قیامت کے دن اس کو اس لیے فضیلت حاصل ہو جائے گی یا وہ اس لیے جنت میں جائے گا کہ وہ بڑے نسب سے تعلق رکھتا ہے, یہ تو اسلام نہیں کہتا. لیکن یہ اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے, کسی کا بیک گراؤنڈ, خاندانی پس منظر کوئی مضبوط ہے, تو وہ جب اسلام کی طرف آئے گا, مثلا کافر تھا مسلمان ہو گیا, یا دین سے دور تھا دین کی طرف آ گیا, اب دین کی خدمت میں آ گیا, تو اب شریعت اس کی اس حیثیت کو, اس اسٹیٹس کو, اس نسب کو تسلیم کرتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام. اس چیز میں ہمارے لوگ فرق نہیں کرتے بسا اوقات, وہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں کہ بھائی یہ سب ایک ہی جیسے ہیں. تو اگر کسی کو کسی خاص چیز میں فضیلت حاصل ہے اور ساتھ ساتھ وہ دیندار بھی ہے, ساتھ ساتھ وہ متقی بھی ہے, ساتھ ساتھ وہ شریعت پر عمل بھی کرتا ہے, تو ایسے شخص کا درجہ اور مرتبہ دنیا کے اندر شریعت کی نظر میں بلند ہے, اس کو فوقیت حاصل ہے, اس کو ترجیح حاصل ہے اس شخص پر جس کے اندر یہ کمال یا یہ کوالٹی نہیں ہے. مدار اعمال پر ہی ہے, لیکن اس چیز کو شریعت بالکل نظر انداز نہیں کرتی.
اس لیے اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اعلیٰ نسب میں سے اسی لیے بھیجتے ہیں تاکہ ان کی بات ہر آدمی کے لیے قابل قبول ہو. کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ یار اس کے نسب کو دیکھو، اس کے خاندان کو دیکھو، اس کے چچا کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، اور یہ ہمارے سامنے دین کی بات کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو اعلیٰ نسب سے بھیجتا ہے تاکہ ان پر خاندانی لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور ان کو اس لحاظ سے کوئی تانا نہ دے کہ تمہارا نسب اچھا نہیں ہے یا فلاں یا فلاں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نسب کو شریعت اس درجے میں تو معتبر نہیں مانتی کہ نسب کی وجہ سے کسی کا کسی سے درجہ زیادہ ہو جائے. کوئی یہ کہے کہ میں بڑے خاندان کا ہوں اس لیے میرا درجہ زیادہ ہے، تو ابو لہب بہت بڑے خاندان کا تھا اور حضرت بلال بہت کم خاندان کے تھے، اور حضرت بلال کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا ابو لہب، ان کی خاک کے ذروں کو بھی نہیں پہنچ سکتا، یہ خاندان اس کے کام نہیں آ سکتا. ہاں اگر وہ متقی بھی ہے، دیندار بھی ہے، شریعت پر عمل بھی کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو دنیاوی لحاظ سے کوئی فوقیت حاصل ہے، کسی فن میں مہارت حاصل ہے، نسب میں فوقیت حاصل ہے، کوئی خاص ڈگری ہے اس کے پاس، کوئی خاص فن اس نے سیکھا ہوا ہے، اس فیلڈ کے اندر شریعت پھر اس کو مقدم رکھتی ہے. ممکن ہے کہ اس سے کوئی سینئر آدمی ہو کہ بھائی یہ تو مجھ سے سینئر ہے، لیکن اس کو ترجیح اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس کو اس چیز میں کمال حاصل ہے. ہمارے ہاں بسا اوقات اس چیز کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ میں اس سے سینئر ہوں، میں سینئر ہوں، یہ جونیئر ہے، اور جونیئر ہونے کے باوجود اس کو یہ فیسلٹیز مل رہی ہیں، یہ کچھ مل رہا ہے، مجھے سینئر ہونے کے باوجود نہیں مل رہا. تو ہر جگہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سینئر کو ریجیکٹ کیا جائے یا اس کے حق دبائے جائیں. کہیں کہیں شریعت اس کو معتبر مانتی ہے اگر واقعتاً وہ جونیئر ہونے کے باوجود اس کے اندر کوئی ایسا کمال ہے کہ جو اس سینئر سے بھی اس کو بڑھا دیتا ہے. ایسی صورت میں شریعت اس کہتی ہے کہ بھائی اس کو اس کا یہ حق دو، اس لیے کہ یہ فطرت ہے. مثال کے طور پر ایک حضرت خالد بن ولید تھے، وہ سپہ سالار تھے، ہمیشہ جنگوں میں قیادت کرتے رہے تھے، ہمیشہ جنگوں میں سربراہی کرتے رہے تھے. اب اسلام لانے کے بعد بہت سارے صحابہ کو چھوڑ کر حضرت خالد کو اسی لیے سربراہ اور سپہ سالار بنایا گیا کہ حضور کو پتا تھا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صفت اور سیرت میں یہ چیز آتی ہے، کبھی انہوں نے زندگی میں کوئی جنگ ہاری نہیں ہے، پوری زندگی میں کوئی جنگ انہوں نے ہاری نہیں ہے. جس جنگ میں انہوں نے قیادت کی ہے ہمیشہ اس جنگ میں فتح حاصل کی ہے. حضور کے زمانے میں بھی، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی کبھی کوئی جنگ انہوں نے ہاری نہیں ہے. تو اس لیے اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو سینئر جونیئر کا فرق ہوتا ہے، تو اگر سینئر کو کسی خاص چیز میں فضیلت حاصل ہے، یہ اس کا حق ہے کہ اس کو حق دیا جائے، اس کو وہ فضیلت دی جائے، اس کو وہ برتری اس کی تسلیم کی جائے، باوجود یہ کہ وہ جونیئر ہے، باوجود یہ کہ وہ بعد میں آیا ہے، لیکن شریعت اس کے اس حق کو تسلیم کرتی ہے. تو نسب کے اندر ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور یہ حضور کی اس حدیث کا مطلب بھی ہے، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، کہ جو جاہلیت میں بہتر تھا اسلام لانے کے بعد اگر پکا مسلمان بن جاتا ہے تو اسلام میں بھی وہ بہتر ہی ہوگا، افضل ہی ہوگا، کسی سے کم نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.